بعض لوگوں کو وسوسہ آتا ہے، بعض لوگ اس کو بہت زیادہ جزم کر کے بیان کرتے ہیں کہ منہ مبارک شریف آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، اس کی تعظیم اپنی جگہ پر ہے، سب چیزیں ہیں، مانتے ہیں، ہمیں تو نبی سے جتنا پیار ہے کس کو ہوگا یوں کر کے، لیکن کیا ثبوت ہے کہ یہ وہی ہے؟ آپ پھر بھی اس کی تعظیم کر رہے ہو، پھر بھی زیارت کر رہے ہو، ثبوت بھی تو ہونا چاہیے نا۔ جب یہ آپ بات کرنے والا آدمی اپنی ماں کے کہنے پر کسی کو باپ ماننے کے لیے تیار ہے، مسلمانوں کے کہنے پر منہ مبارک مان لے، اس کی شان میں کیا فرق پڑے گا؟ واہ، مان لینے میں کیا جائے گا؟ یعنی اگر ایک عورت کے کہنے پر جو یہ اس کی ماں ہے، صحیح، ایک ماں کے کہنے پر یہ تیار ہے کہ یہی تیرا باپ ہے، مان لیا نا کہ ماں سے بھی ثبوت مانگتا ہے کہ مجھے ثبوت دے کہ یہ میرا باپ ہے۔ نہیں جب ماں سے اپنے باپ کا ثبوت نہیں مانگتا تو مسلمانوں سے منہ مبارک کا ثبوت کیوں مانگتا ہے؟ وہ نہیں مانگنا چاہیے۔ وہ مسلمانوں میں مشہور ہے کہ یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی منہ مبارک ہے تو مان لے، ثواب ملے گا، اس کو بدگمانی کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کے ذہن میں تعظیم جو ہے وہ تو سرکار کے منہ مبارک کی ہے نا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نہ اس پر تحقیق واجب ہے نہ تحقیق فرض ہے۔ اور بزرگوں کے انداز کو بھی دیکھیں تو کبھی کسی بزرگ سے ایسی تحقیق نہیں نظر آتی، وہ ماننے والے ہی نظر آئے۔ مطلب یہ اصل میں کوئی ہوتے ہیں نا بعض اوقات ایسے لوگ، ہر طرح کی باتیں مارکیٹ میں آتی ہیں، تو کوئی ایک آدھ بات شیطان کے وسوسے میں آ کر ایسی بات کوئی کر دیتا ہے، اب مائک پر کر دیتا ہے یا میڈیا پر کر دیتا ہے، تو ظاہر بات ہے اب ایک آدمی نے بات کی تو اس سے جو مینٹلی میچنگ کرنے والے لوگ ہوں گے تو وہ مل جاتے ہیں۔ تو ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں، یعنی زمین اس سے خالی نہیں ہے اشفاق بھائی، یعنی عجیب و غریب قسم کی بات کرنے والے کہ مطلب جس کی بات کا نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے نہ کوئی وجود ہے، انتہائی غلط بات کرنے والے کہ عام بچہ بھی کہتے غلط بات ہے، اس کے ساتھ بھی چند لوگ کھڑے نظر آئیں گے آپ کو۔ تو یہ مطلب دنیا کا عجیب نظام ہے نا، اس مردار پہ کیا للچا یا دنیا دیکھی بھالی ہے۔ تو دنیا میں لوگ طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کے فلسفے، طرح طرح کے اعتراضات، طرح طرح کے اشکالات لے کر آئی جاتے ہیں اور اس کو بیان بھی کر دیتے ہیں، اور ان کی باتوں پر کان دھرنے والے ملتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے شاید ہی کوئی ایسا ہوگا پگلے سے پگلی بات بھی کرے گا تبھی اس کے ساتھ دو آدمی کھڑے ہوئے ہوں گے کہ نہیں یار بات تو سمجھ میں آتی ہے، بدقسمت لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ تو اب اس پر تو یہ کہ یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں نا۔ مسلمہ کذاب بدبخت جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جھوٹا مطلب کہ نبی بن کر ظاہر ہوا، اور تو اس کے ساتھ بھی تو لوگ کھڑے تھے، تو لوگ تو کھڑے ہو جاتے ہیں یار۔ تو اب یہ کہ ہے بس عجیب و غریب لوگ ہیں یار، عجیب و غریب طبقہ ہے، سمجھ نہیں آتی۔ پتہ قرآن کریم کی انتہائی غلط تفسیر بیان کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی لوگ کھڑے ہیں۔ حدیث کی انتہائی غلط شرح بیان کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی لوگ کھڑے ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں کمزور باتیں، غلط باتیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی لوگ کھڑے ہیں۔ اولیاء کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی لوگ کھڑے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، بدقسمتی کی، تو ان کے لگ بھی لوگ کھڑے ہیں۔ ان کو وہ چیز لگتی نہیں ہے، یعنی وہ ایسے عجیب لوگ ہوتے ہیں، یعنی وہ یہ جانتے ہوئے کہ یہ گستاخی تھوڑی کو کھڑا رہے گا، یعنی اس چیز کو وہ درست سمجھ رہے ہوتے ہیں جبکہ وہ چیز غلط ہوتی ہے۔ تو کیا ہم نہیں جانتے کہ یہ غلط ہے؟ مطلب لوگ کھڑے ہیں یار، شیطان کی عبادت کرنے والے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی لوگ کھڑے۔ تو کسی کے ساتھ کوئی لوگ کھڑے ہو جانا یا کسی کی بات کی تائید میں یوں ہی آ جانا، اس کے صحیح ہو جانے ہی پر تو دلالت نہیں کرتا، صحیح، جب جب تک کہ اس کی وہ بات کی قرآن و حدیث کے ساتھ تصدیق نہ ہو جائے کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ قرآن و حدیث اور صحابہ کرام کے ارشادات کے مطابق اس کی بات درست ہے، اسلام و شریعت کی جو اصول ہیں اس کے مطابق اس کی بات درست ہے، تب تک اس کی بات درست ہے۔ اور جب اس سے ٹکراتی ہے بات تو وہ بات نہیں مانی جائے گی، چاہے کوئی بھی کرے۔ ہم شریعت کے پیچھے چلنے والے ہیں، ہم اسلام و دین کے پیچھے چلنے والے ہیں، ہم قرآن و حدیث کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ ہمارا مطلب کہ ایک معیار ہے، ہمارا ایک معیار اور ہمارا بہت اعلیٰ معیار ہے۔ کمال ان لوگ، مطلب حیرت ان لوگوں کو جو اپنے معیار سے نیچے آ گئے اور کسی ایک کو معیار بنا کہ ایسے شخص کو معیار بنا لیا جس کی بات نہ قرآن کے مطابق ہے نہ حدیث کے مطابق ہے نہ اسلام و دین کے مطابق ہے۔ وہ معیار کیسے ہو گیا؟ آپ نے معیار قرآن و حدیث یہ سب بتایا۔ اب ہاں الحمدللہ عاشقان رسول ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کروڑوں کہیں تو بھی غلط نہ ہو کہ منہ مبارک شریف کی زیارتیں بھی کرتے ہیں اور
خوب ایک اہتمام ہوتا ہے. جب معیار قرآن و حدیث ہے تو پھر کہنے والا یہ بھی کہتا ہے کہ کہاں لکھا ہے قرآن میں حدیث میں کہ یوں لائن لگا کر منہ مبارک کی زیارت کرو. نہیں مطلب تعظیم کے لیے، عزت کے لیے، محبت کے لیے کیا ہوتا ہے؟ مطلب لائن لگا، لائن مجھے تو آج تک یہ کسی نے اعتراض نہیں کیا لائن لگا کر وہ مطلب وہ اہتمام کر کے زیارت. اگر وہ منہ مبارک تسلیم بھی کر رہا ہے، اس کو تسلیم کرنے سے چارہ بھی کیا ہے. صحیح ہے. تو اگر منہ تو کیسے بھائی کیسے زیارت کرے؟ لائن تو ویسے ڈسپلن کا نام ہے، نظم و ضبط کا نام ہے. لائن کا تعلق ہے نظام نظم سے ہے. اگر زیارت کی ہو صحابہ نے، بزرگوں نے، ایسا ہے کچھ؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی منہ مبارک کی زیارت آج تک ہوتی چلی آ رہی ہے. صحیح ہے. اور مطلب کہ اولیاء کرام کرتے مجھے اب بتائیں نا کون سے اولیاء کرام نے ایسی باتیں کی ہیں، یعنی جس کے بارے میں امت متفق ہے کہ اللہ کے ولی گزرے ہیں، یہ نیک گزرے ہیں. امت متفق اور انہوں نے اللہ نہ کرے اس طرح کی کوئی بات کی ہو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کوئی ثابت نہیں کر سکتا. صحیح بات. ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو عشق رسول کے بغیر ولایت مل ہی نہیں سکتی. اگر عشق رسول نہ ہو، محبت رسول نہ ہو، چاہت رسول نہ ہو اور اس طرح کی چیزیں نہ، تو مطلب ولایت ایسا شخص ولی کیسے ہو سکتا ہے، نیک آدمی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان تو منہ مبارک پر تو گرتے پڑتے تھے یار. انہوں نے تو صحابہ مطلب روایتیں، اب روایتیں بیان کرنے کا مجھے ارشاد فرمائے تو میں انشاءاللہ روایتیں بیان کرتا ہوں. خود امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ ناخن مبارک تھے، آپ کے منہ مبارک تھے، آپ کا کپڑا مبارک تھا جو آپ نے اپنے پاس بطور تبرک رکھا تھا. اور جب آپ کا دنیا سے رخصت کا وقت آیا، آپ نے وصیت کی کہ مجھے مطلب کہ میری آنکھ پر اور میرے بدن پر اور یہ ساری چیزیں یہ رکھ دینا اور مجھے ارحم الراحمین کے سپرد کر دینا. سبحان اللہ. یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت تھی. اچھا پھر یہ ایک تو انداز ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے منہ مبارک تو جڑے رہے نا. یعنی ایک کسی نے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چادر تحفے میں دی، خوبصورت چادر تحفے میں دی. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے نواز دی اپنے بدن مبارک سے، وہ چادر چمٹ گئی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اور خوب بدن مبارک اس نے چادر نے بوسے لیے. صحابی نے ملاحظہ کیا کہ آقا یہ چادر مجھے عطا فرما دے. اور سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور وہ جو چادر تحفے میں آئی تھی وہ اپنے صحابی کو عطا فرما دی. پھر بعد میں اس صحابی کو بعض صحابہ کرام نے کہا کہ تمہیں جب پتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں فرماتے تو وہ نہیں لینا چاہیے تھا. اس نے کہا کہ میں نے کو اس لیے تھوڑی لیا کہ میں اس کو پہنوں گا، میں تو اس کو اس لیے لیا تاکہ میں دنیا سے جاؤں تو یہ چادر میرے ساتھ میری قبر میں آئے. واہ سبحان اللہ. آخرت کی نجات کے لیے باعث بنایا اس کو. تو یہ مطلب کہ یہ تو بہت سارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق ایسی چیزیں مشہور ہیں. آقا کے پسینے کو سنبھال کر رکھا گیا، آقا کے منہ مبارک کو سنبھال کر رکھا گیا، آقا کے پیرہن مبارک کو سنبھال کر رکھا گیا، آقا سے نسبت رکھنے والی کتنی چیزیں ہیں، پیالہ سنبھال کر رکھا گیا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی یہ مبارک اشیاء، ان کو آج تک آقا کے غلاموں نے سنبھال کر رکھا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ان کا احسان ہے بات کرنے کے بجائے. آج 1400 سال گزرنے کے بعد اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وجود مسعود سے جڑی کسی شے کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو اللہ کا تو آقا کی امت پر ایک کرم ہو گیا ہے. صحیح کہ اگر کوئی سرکار کے منہ مبارک کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو وہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اللہ کریم نے وہ نظام رکھا ہے کہ وہ آقا کے منہ مبارک کی زیارت کر لے، آقا کے سے نسبت رکھنے والی فلاں فلاں چیز کی زیارت کر لے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہم گناہ گاروں پر، سیاہ کاروں پر تو بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی سعادت عطا فرمائی.